ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے اور آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، یہ الفاظ یہ جملے کسی عام انسان کے نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کے ہیں کہ جس نے ایز اے ایکٹر، ایز اے ٹی وی ہوسٹ، ایز اے پولیٹیشین زندگی کی بہت ساری بہاریں ہمارے بیچ گزاریں۔ یقیناً میری مراد طارق عزیز ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ طارق عزیز ایک ایسی شخصیت جو علم و ادب، تہذیب و ثقافت، شائستگی اور نفاست کے اس عروج پر فائز تھے کہ اگر آج کے دور کا کوئی بھی انسان اس بام عروج پہ پہنچنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو شب و روز مشقت درکار ہے۔ تقریباً 1974 سے ایک نہایت ہی خوبصورت ٹی وی شو نیلام گھر کے نام سے جو تمام فیملیز کے اندر صحیح معنوں میں توجہ کا مرکز بنا رہا، اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے رہے اور اس پروگرام کے ہر سیگمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جاذبیت اور علم کا خزانہ چھپا ہوتا تھا۔ معلومات عامہ کے مقابلے بہت ہی لوگوں کے علم میں اضافہ کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کے دور میں ایک ادب کا طالب علم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو، ان کی شاعری کو سمجھے اور پڑھے بغیر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو آج کے دور میں ایک آئیڈیل اینکر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی طارق عزیز کی جو زندگی ہے اس کی ورق گردانی کرنا بہت زیادہ لازم ہے۔ طارق عزیز ایکچولی نہ صرف اپنے پروفیشن کے عروج پر تھے بلکہ علم و دانائی، مزاح، شاعری کے صحیح معنوں میں شغف اور فنون لطیفہ میں بھی باکمال تھے۔ شاعر فراز جو ہیں انہوں نے ایسے ہی شخصیت کے بارے میں کہا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو طارق عزیز کو صحیح معنوں میں شاعری میں بہت زیادہ شغف تھا اور وہ اپنی لائف کے اندر اقبال کو، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی اور احمد فراز جو ہے ان کی شاعری کو بہت زیادہ پڑھتے اور ان کی شاعری پہ صحیح معنوں میں عبور حاصل تھا۔ تو آج کے اس دن ہم سب جو ہے دستے دعا بلند کرتے ہیں کہ بشری تقاضوں کے مطابق زندگی میں رہتے ہوئے جو بھی کمیاں کوتاہیاں طارق عزیز سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو درگزر فرماتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی سختیوں کو، قبر کی منزلوں کو آسان کرے اور انہیں صحیح معنوں میں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام۔